وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ قد یقیناً خسر الذین خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے قتل اولادہم جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا، سفہم بغیر علم بے وقوفی میں آ کر اور بغیر کچھ جانے بغیر علم کے، وحرموا اور انہوں نے حرام کر دیا اپنے اوپر ما رزقهم اللہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے انہیں دیا، افتراء علی اللہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ گھڑتے ہوئے جھوٹ باندھتے ہوئے، قد یقیناً ضلوا گمراہ ہے وہ، وما کانوا مہتدین اور وہ یقیناً ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی اس مذمت کو بیان فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، پھر اس شرک کے وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہرہ لگا دی، پھر یہ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ اسی سلسلہ آگے چلاتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد خسر الذین، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا کے اندر کچھ بھی کرے کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ فرمایا قد خسر الذین، یقیناً بے شک، قد عربی لغت کے اندر یہ جملہ اس وقت تک یہ آیت لایا جاتا ہے جب کسی بات کی اہمیت اور تاکید بیان کرنی ہو، کہ یقیناً بے شک خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے قتل اولادہم جنہوں نے اپنے اولاد کو قتل کیا۔ پیچھے آپ سماعت فرما چکے تھے کہ یہ مختلف وجوہات تھی جس کی وجہ سے اولاد کو ان لوگوں نے، مشرکوں نے، ظالموں نے قتل کیا۔ بعض مرتبہ رزق کی وجہ سے قتل کیا، بعض مرتبہ آر میں آ کر کے قتل کیا، بعض مرتبہ بے وقوفی کی وجہ سے یا شیطانوں کے آ کر کے شیطانوں کی بات ماننے کی وجہ سے قتل کر دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا، سفہم بغیر علم، بے وقوفی کی وجہ سے، یعنی یہ دنیا کے اندر بے وقوف ہے۔ فرمایا کہ ایک تو بے وقوف ہے بغیر علم اور دوسرا کچھ جانتے بھی نہیں ہیں، کچھ اس کو علم بھی نہیں ہے۔ فرمایا وحرموا ما رزقهم اللہ، صرف بات یہاں تک محدود نہیں ہے کہ انہوں نے اولاد کو قتل کر دیا، اب شرک کی یہ نقصانات بیان ہو رہے ہیں، شرک کی یہ نقصانات ہے، شرک کی وجہ سے اولاد قتل کرتے ہیں، شرک کی وجہ سے شیطانوں کے مطلب بہکاوے میں آ کر کے جان تک بوجھتے ہوئے ایسی ایسی چیزوں کو جو اللہ رب العالمین نے آپ پر حلال کی ہے ان کو حرام کر دیا۔ وحرموا ما رزقهم اللہ، تو اللہ رب العالمین نے جو ان کو رزق دیا ان میں سے انہوں نے اس کو حرام کر دیا، افتراء علی اللہ، اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتے ہوئے، یعنی اللہ رب العالمین پر جھوٹ بھی کرتے ہیں، یعنی یہ بہت بڑے بڑے مجرم ہیں۔ فرمایا قد ضلوا، یقیناً یہ گمراہ ہے، وما کانوا مہتدین اور یہ ہدایت پانے والی نہیں ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کوئی عربوں کی جہالت کو دیکھنا چاہتا ہے، یعنی عرب کتنا جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، قریب تھا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کو نہ بھیجتا تو جو عربوں کا حال تھا کعبۃ اللہ کے اندر ننگا طواف کیا جا رہا تھا۔ عربوں کا حال یہ تھا کہ بیت اللہ جسے خالصۃ اللہ رب العالمین کی توحید وحدانیت کی خاطر تعمیر کیا گیا تھا، اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کی جا رہی تھی۔ عربوں کی جہالت کا عالم یہ تھا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جہالت کا عالم یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کو تحریف اور تبدیل کر کے اس کے اندر اپنی رائے کو پیش کر کے اسے اللہ رب العالمین کا حکم بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ فرماتے مفسرین کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کو نہ بھیجتا تو پھر قریب تھا کہ اللہ رب العالمین یہ زمین پھاڑ دیتا، یہ آسمان نیچے گر جاتا اور قیامت یعنی قائم ہو جاتی، جس کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا۔ یہی وجہ کہ اللہ رب العالمین پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے قد بعث فیکم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میں نے تمہارے درمیان ایک ایسا رسول، ایسا پیغمبر بھیجا ہے جو تمہارے اوپر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، تمہارے تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہارے دلوں کو پاک کرتا ہے، تمہیں شیطانی وسوسوں سے بچاتا ہے، تمہیں حق کی بات بتاتا ہے، تمہیں برائی سے دور کرتا ہے۔ تو جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ عربوں کی جہالت دیکھنا چاہتے ہو تو پھر یہ آیات پڑھ، اس کے اندر بڑے بڑے جو جرم ہے نا وہ بیان فرمائے کہ یہ عرب لوگ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے۔ تقریباً آج جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے اندر بھی یہ تھوڑا سا اس کو تبدیل کر کے یہ کیا جا رہا ہے کہ اولاد کو قتل کرنا، کس وجہ سے قتل کرتے تھے کہ یار ہم
یا آر کی وجہ سے یا پھر رزق کی کمی کی وجہ سے یا پھر شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر کے آج ذرا غور کریں یہ تینوں کام آج بھی ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ رب العالمین پر جھوٹ مانا، اپنے مذہب کو تقویت دینے کی خاطر۔ پتہ ہے مجھے کہ یہ بات غلط ہے لیکن کیونکہ میرا مذہب اس کو اجازت نہیں دیتا میں اس کے اوپر کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ پتہ ہونے کے باوجود، جاننے کے باوجود آج بھی اس کو دونوں خوف سے کیا جا رہا ہے اور اس کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے جرم ہیں جس کو اللہ رب العالمین بیان فرمائے قد ضلوا وما كانوا مهتدين، یہ لوگ کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، جو کچھ اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کے اندر حکم دیا اس کو مان لینا چاہیے، بھلے اس کے اندر وہ بات ہمارے اوپر ہمارے خواہشات کے مطابق ہو یا نہ ہو، ہمارے اس کے ساتھ ہمیں ہمارے مذہب کو تقویت مل رہی ہو یا ہمارے مذہب کو نقصان ہو رہا ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کو ماننا میرے لیے اس دنیا کے اندر بھی بھلائی ہے، اس دنیا کے اندر بھی بھلائی ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔